بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخفاء کے پارٹ 1 میں آپ لوگوں نے یہ 6 حروف کر لیے تھے۔ اب ہم لوگ آئیں گے یہ نیچے والے 9 حروف کی طرف، اور پارٹ 2 میں اب آپ سیکھیں گے کہ ان پر اخفاء کیسے ہوگا۔ اس پارٹ میں اخفاء کے دوران جب آپ غنہ کر رہے ہوتے ہیں، اور غنہ جو ہے وہ 2 کاؤنٹس کا ہوگا۔ میں نے میرا خیال ہے پچھلی ویڈیو میں نہیں مینشن کیا، لیکن غنہ جو ہے وہ آپ 2 کاؤنٹس کا کریں گے، جو اخفاء ہے وہ آپ 2 کاؤنٹس کا کریں گے۔ تو اخفاء کے پارٹ 1 میں بھی اور پارٹ 2 میں بھی دونوں کی دونوں ویڈیوز میں آپ جہاں جہاں پہ اخفاء اپلائی کریں گے وہاں پہ غنہ 2 کاؤنٹس کا ہی ہوگا۔ ان نیچے والے 9 حروف میں جب بھی یہ اخفاء کی پوزیشن میں آتے ہیں تو تب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اخفاء کے دوران آپ نے ان کے مخرج کو ٹچ کرنا ہے، اور جیسے ہی اخفاء ختم ہوتا ہے تو بس آپ نے پھر اس کو تھوڑا سا اور پریس کر کے جتنی ضرورت ہے آپ نے اس کے مخرج کو ادا کر دینا ہے۔ اب چلتے ہیں اخفاء کے دوسرے حصے کی طرف، جن میں یہ 9 حروف آتے ہیں۔ اب جو پارٹ 1 تھا اخفاء کا، اس کے اندر وہ حروف تھے جن کو آپ لوگوں نے اخفاء کرنے کے بعد جب آپ غنہ ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ ان کے مخرج کو ٹچ کرتے تھے، لیکن ان 9 حروف میں اخفاء کے دوران جب آپ غنہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے دوران آپ نے ان حروف کے مخارج کو ٹچ کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت آپ اخفاء اپلائی کر رہے ہوں گے اس وقت ان میں سے جون سا بھی حرف آئے گا اس کے مخرج کو آپ لوگ ٹچ کر رہے ہوں گے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں پہلی لائن میں، پہلے لفظ کی طرف چلتے ہیں، جس میں اگر آپ دیکھیں تو نون سکون کے بعد فا کا حرف آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اخفاء میں بہت ضروری ہے کہ آپ کو مخرج پتہ ہو، کیونکہ تبھی پھر آپ کا صحیح سے اخفاء ادا ہوگا اور اس کی صحیح پراپر آواز ہوگی۔ تو اس پہلی مثال میں دیکھیں، اب آپ نے جو ہے نون کا اس میں اخفاء کرنا ہے، اور جس وقت ہم اخفاء کر رہے ہوں گے میم کے فوراً بعد آپ کی جو زبان کی ٹپ ہے وہ جا کر اپنے مخرج پہ بیٹھ جائے گی، اور جیسے ہی آپ کا اخفاء اوور ہوگا، ختم ہوگا، ساتھ ہی آپ نے اس جگہ کو پریس کر کے فا کو ادا کر دینا ہے اور باقی کا پورا لفظ ادا کر دینا ہے تاکہ آپ کا پورا ورڈ مکمل ہو جائے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ منصورا۔ اب اس پہلی مثال کو پڑھتے ہوئے میں آپ کو یہ سارا سمجھاتی ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں کیونکہ یہی والا رول پھر آپ نے باقی تمام میں اپلائی کرنا ہے۔ ابھی آپ من پڑھنے کی بجائے نون کا اخفاء کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ میں غنہ ہوگا اور یہ اور یہ جب میں نون کو چھپا رہی ہوں تو میری جو زبان کی ٹپ ہے وہ اپنے مخرج پر ہے، فا کے مخرج پر ہے، یعنی کہ سامنے والے 2 دانتوں کی ٹپ کے ساتھ لگ رہی ہے۔ اور منثو، اور جیسے ہی میں نے اخفاء کو ختم کیا تو میں نے اسی زبان کو دانتوں کے ساتھ تھوڑا سا پریس کر کے پھر فا کو ادا کر دیا، منثورا منثورا منثورا۔ اچھا، اب یہ بہت آسان ہے، اگر آپ دیکھیں جو پہلی 3 مثالیں ہیں وہ ہیں فا، ذال اور ظا کی، اور ان تینوں میں زبان کی جو ٹپ ہے وہ سامنے والے 2 دانتوں کی ٹپ پہ آ کے ٹچ ہوتی ہے۔ تو اگر نون سکون یا تنوین کے بعد فا، ذال اور ظا میں سے کچھ بھی آئے تو اخفاء کرنے کے دوران آپ نے زبان کو اپنے مخرج پہ جا کے رکھنا ہے، اور جیسے ہی آپ کا اخفاء اوور ہوگا تو پھر ان تینوں میں سے جو بھی حرف آیا ہوا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے آپ نے بس اس کو، یعنی اس کے مخرج کو آپ نے پریس کر دینا ہے۔ سلام ذالک، بسلام ذالک، بسلام ذالک، بسلام ذالک،
پہلی لائن کی تیسری مثال میں دیکھیں و آ رہی ہے جو کہ ہیوی لیٹر ہے، مفخم لیٹر ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہیوی لیٹرز آئیں گے تو تب ہم لوگ غنہ بھی ہیوی ہی کریں گے، اخفاء کو ہم ہیوی کریں گے. یہاں پر ان 9 حروف میں سے و، قوف اور صاد ہماری ہیوی ہیں، تو یہ تینوں لیٹرز جب بھی آئیں گے نون سکون یا تنوین کے بعد تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اخفاء جو ہے اس کو ہیوی کرنا ہے. اور ہیوی کیسے کریں گے؟ زبان کے بیچ میں کرو لائیں گے اور زبان کو پیچھے سے اٹھائیں گے تاکہ ہمارا جو غنہ ہے، جو اخفاء ہے، وہ بھی ہیوی ہی ہو. تنظرون، 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 تنظرون. دوسری لائن میں پہلی مثال دیکھیں، یہاں پہ نون سکون کے بعد فا آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ اپنے اوپر والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ پہ رکھیں گے جس ٹائم پہ آپ اخفاء ادا کر رہے ہوں گے. اور فا چونکہ مرقق لیٹر ہے، لائٹ لیٹر ہے، تو اس لیے اخفاء بھی ہماری لائٹ ہی ہوگی. اور پھر جیسے ہی آپ کا غنہ اوور ہو جائے گا تو ساتھ ہی آپ اس کو پھر پریس کر کے فا کو ادا کر دیں گے نارمل طریقے سے جس طرح ہم پریس کرتے ہیں فا کی ادائیگی کے لیے. انفسکم، انفسکم، انفسکم. دوسری لائن میں دوسری مثال دیکھیں، یہاں پہ نون سکون کے بعد کاف کا حرف آ رہا ہے، تو اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں بھی آپ نے اخفاء کے دوران کاف کے مخرج کو آپ کی جو زبان کا پچھلا حصہ ہے وہ ٹچ کر رہا ہوگا. اس کے لیے اس کاف کے لیے ایک بہت اچھی سی ایزی سی ٹپ ہے کہ جیسا انگلش کا جو لفظ ہے نا انک، جو انک پاٹ ہوتی ہے وہ والی، تو انک جس طرح آپ پڑھتے ہیں نا اس طرح سے آپ نے جو ہے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے. تو انک، اور پھر اس وقت آپ نے اس انگ والی آواز کو جو ہے آپ نے تھوڑا لمبا کرنا ہے تاکہ اس دوران آپ اس کو غنہ کریں، لیکن اس غنے کے دوران آپ کی زبان کی بیک اپنے کاف کے مخرج کو ٹچ کر رہی ہوگی. اور جیسے ہی ہمارا اخفاء اوور ہو جائے گا ساتھ ہی ہم اس کو ہلکا سا پریس کر کے پھر کاف کی ادائیگی کر لیں گے. ان کان، ان کان، ان کان. تیسری لائن کا پہلا ورڈ دیکھیں، یہاں پہ بھی میں نے وہ والی مثال ڈالی ہوئی ہے جس میں کاف آ رہی ہے، لیکن اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو میم پہ ضمہ ہے، تو اس لیے وہاں پہ انک کی آواز بن رہی تھی، یہاں پہ منک کی آواز بنے گی. اور جو جہاں پہ آواز آ رہی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، اس میں غنہ کرنا ہے، نون کو چھپانا ہے، اور غنے کے دوران کاف کا مخرج ٹچ ہو رہا ہوگا، اور جیسے ہی غنہ اوور ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ کاف کی ادائیگی تھوڑا سا مزید پریس کر کے اس کی ادائیگی کر لیں گے. المنکری، المنکری، المنکری. تیسری لائن میں دوسری مثال دیکھیں، یہاں پہ نون سکون کے بعد قوف کا حرف آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم اخفاء جو ہے وہ ہیوی کریں گے کیونکہ قوف بھی ہیوی ہی ہے. تو ابھی آپ کیا کریں گے؟ اب آپ ین تو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے اظہار نہیں کرنا بلکہ اخفاء کرنا ہے. اخفاء ہم کیسے کریں گے؟ اخفاء میں ہم لوگ نون کے مخرج کو بالکل ٹچ نہیں کریں گے. جس دوران ہم نون کے مخرج کو ٹچ نہیں کریں گے اس ٹائم پہ ہم 2 کاؤنٹس غنہ کریں گے. تو یہ کیسے کریں گے؟ ین، ین، ین. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسے ہی 2 کاؤنٹس غنہ مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم لوگ قوف کو ادا کر لیں گے. اچھا، غنے کے دوران جو ہماری زبان کا پچھلا حصہ ہے وہ قاف کے مخرج کو ٹچ کر رہا ہوگا، تو جیسے ہی ہمارا غنہ مکمل ہو جائے گا پھر ہم اس کو تھوڑا سا مزید پریس کر کے قاف کے مخرج کو ادا کر کے پھر باقی کا ورڈ. ینقلب، 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 ینقلب.
تیسری لائن میں آخری مثال دیکھیں، یہاں پہ اب یہ 3 جو لفظ آ رہے ہیں، حروف آ رہے ہیں، وہ ہے ز، سین اور صاد۔ ان میں کیا ہوتا ہے کہ زبان بالکل آرام سے نیچے ہوتی ہے، اور زبان کا جو فرنٹ حصہ ہے، جو سامنے والا حصہ ہے، وہ نیچے کے 2 دانتوں کے پیچھے ہوتا ہے، ٹچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان تینوں کی اخفاء کے دوران آپ نے جو ہے ان کے مخرج کو آپ ٹچ کر رہے ہوں گے، اور جیسے ہی اخفاء ختم ہوگا تو ساتھ ہی آپ اس کو ہلکا سا مزید پریس کر کے پھر ان حروف کو ادا کر لیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں نون سکون کے بعد ز آ رہی ہے، تو اخفاء کے دوران آپ کی زبان اپنے مخرج کو ٹچ کر رہی ہوگی، اور جیسے ہی آپ کا اخفاء ختم ہوگا بس ساتھ ہی آپ نے ز کو ادا کر دینا ہے۔ انزل، 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 انزل۔ جب نون سکون اور تنوین کے بعد سین کا حرف آئے تب بھی آپ یہی کریں گے کہ آپ نے مخرج کو ٹچ کرنا ہے اخفاء کے دوران، اور جیسے ہی اخفاء ختم ہو بس ساتھ ہی ہلکا سا مزید پریس کر کے پھر سین کو ادا کریں گے۔ الانسان، الانسان، الانسان۔ جو آپ کا آخری لائن میں آخری لفظ ہے، ادھر اگر آپ دیکھیں تو لام کے اوپر ضمتین ہیں، ہم لوگ لام ضمہ پڑھیں گے اور ساتھ ہی ہم لوگ اخفاء کرنے لگیں گے، اور اخفاء کے دوران ہم لوگ صاد کے مخرج کو ٹچ کر رہے ہوں گے۔ جیسے ہی ہمارا غنہ ختم ہوگا تو ساتھ ہی آپ نے پھر صاد کو ادا کر دینا ہے۔ آلریڈی مخرج پر ہی ہوگی ہماری زبان، اور اس کو مزید ہلکا سا پریس کریں گے تاکہ ہمارا مخرج ادا ہو، اور بس پورا لفظ پھر مکمل کر لیں گے۔ رجال صدقوا، رجال صدقوا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم